دوستوں، آخر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی خبر کیسے دی اور کیوں دی؟ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی خبر ان کے والد کو کیوں دی؟ اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کس سن میں ہوئی اور کس دن ہوئی؟ دوستوں، ساری باتیں ہم جانیں گے اسی ویڈیو میں، تو میری آپ سے بس یہی گزارش ہے، واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، روایات میں آتا ہے جس شب حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اس رات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور اولیاء اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ تشریف لائے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بشارت دی، اے ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ، اللہ عز و جل نے تمہیں ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی اللہ ہے اور میرا بیٹا ہے، میرا اور اللہ کا محبوب ہے، اور عنقریب اس کی اولیاء اللہ میں وہ شان ہوگی جو انبیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں میری شان ہے۔ دوستوں، اس کے بعد حضور سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی خبر دی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی خبر فرمائی۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ میں تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ سے سر اٹھایا اور فرمایا، مجھے عالم غیب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے وسط میں ایک قطب عالم پیدا ہوگا جس کا لقب محی الدین ہوگا اور اس کا نام عبد القادر ہوگا، اور وہ غوث الزماں ہوگا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پاک سے ہوگا، اور وہ ائمہ اربعہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ سب اولیاء اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہے گا کہ میرا قدم ان کی گردنوں پر ہے۔ دوستوں، اب ہمیں یہاں سے غور کرنا چاہیے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود پیدائش کی خبر سنائی، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خود آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی خبر سنائی، اور جیسا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سارے اولیاء اللہ سے ہی بڑے ہیں۔ دوستوں، حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مادر زاد ولی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت رمضان المبارک کے مقدس اور پاکیزہ مہینے میں ہوئی، اور آپ دن بھر دودھ نہیں پیا کرتے تھے، یعنی آپ دن بھر دودھ نہیں پیتے تھے۔ ولادت باسعادت کے دوسرے سال موسم آبرو آلودہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو رمضان کا چاند دکھائی نہ دیا۔ لوگوں نے میرے پاس آ کر دریافت کیا کہ کیا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ پی لیا ہے یا پھر نہیں پیا ہے؟ تو حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر اس کی تصدیق ہوئی کہ اس دن ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی، یعنی اس دن پہلا روزہ تھا، اسی لیے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ نہیں پیا تھا۔ اس واقعے سے تمام شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تمام رمضان المبارک میں یہی معمول رہا کہ سارا سال آپ دودھ پیا
करते थे, मगर जो ही रमज़ान मुबारक शुरू हो जाता आप रहमतुल्लाह अलैह दूध पीना तुर्क कर देते थे, यानी आप रहमतुल्लाह अलैह दूध नहीं पीते थे। और ख्वाह कितनी ही दूध पिलाने की कोशिश की जाती और आप रहमतुल्लाह अलैह रमज़ान मुबारक के पूरे महीने में दिन के वक्त रोज़े से रहते थे, और जब मगरिब के वक्त अज़ान होती और लोग अफ्तार करते तो आप रहमतुल्लाह अलैह भी उसी वक्त दूध पी लिया करते थे। दोस्तों, यहाँ से मैं हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की एक बहुत ही प्यारी करामत आपको बताता हूँ कि हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हिजरी 511 में बरहना पाँव बगदाद की जानिब सफ़र कर रहा था। रास्ते में मुझे एक बीमार, कमज़ोर और मुतगय्यर रंग वाला शख्स मिला। जब मैं उसके नज़दीक आया तो उसने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा और मुझे सलाम किया। जब मैं उसके नज़दीक पहुंचा तो उस मर्द यानी उस शख्स ने मुझसे कहा कि मुझे सहारा दो। चुनांचे मैंने उसे सहारा दिया और देखते ही देखते वो तंदुरुस्त हो गया। वही बीमार आदमी तंदुरुस्त हो गया और उसका चेहरा तरोताज़ा हो गया। मैंने ये मंजर देखा तो घबरा गया। उसने मुझसे कहा, उस शख्स ने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस शख्स की बात सुनकर मेरे चेहरे पर इत्मीनान की कैफियत तारी हुई। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? तो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इनकार कर दिया। तो उस शख्स ने कहा, मैं दीन इस्लाम हूँ और मैं करीबुल मिर्ग था, यानी मैं बीमार था, मुझे मिर्गी की बीमारी थी। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे तुम्हारे ज़रिए दोबारा से ज़िंदा कर दिया है। चुनांचे हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फिर उस शख्स ने रुखसत होने के बाद मैं बगदाद पहुंचा और जामा मस्जिद में नमाज की गर्ज से दाखिल हुआ। अभी मैं जामा मस्जिद के दरवाजे पर ही था कि एक शख्स आगे बढ़ा और उसने मेरे जूते पकड़कर मुझे या सैयदी मुहियुद्दीन कहकर पुकारा। फिर जब मैंने नमाज के लिए खड़ा हुआ तो चारों जानिब से लोग आकर मेरे हाथ चूमने लगे और मुझे या मुहियुद्दीन कहकर पुकारने लगे। दोस्तों, हुजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस लक़ब से उस दिन से कब्ल मुझे कभी किसी ने नहीं पुकारा था। अल्लाहु अकबर। बचाया तो था पहले डूबे हुए को, बचाया था पहले तो डूबे हुए को, और अब डूबतों को बचा गौसे आज़म। मज़ीद इसी तरह की वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।